چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم۔ 18ویں صدی میں فرانس ایک ترقی پذیر ملک تھا۔ فرانس کی حکومت کو آمدنی کی کمی کا مسئلہ درپیش تھا، اس لیے وہ عوام پر عائد کیے گئے ٹیکس کی شرح بڑھاتی رہتی تھی۔ ٹیکس میں اضافہ فرانسیسی بادشاہ لوئس 16 روایتی اسمبلی کو بلا کر ہی کر سکتا تھا، لیکن ایسا ممکن نہ تھا کیونکہ اسمبلی مسلسل سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کر رہی تھی۔ رد عمل کے طور پر لوئس نے اسمبلی معطل کرنے کی کوشش کی، لیکن پیرس کے شہریوں نے اسمبلی کے حق میں احتجاج شروع کر دیا۔ 1791 میں نئی قومی اسمبلی نے اپنی طاقت کا مظاہرہ نئے قوانین متعارف کروا کر کیا۔ یہ قوانین آزادی اور مساوات سے متعلق تھے۔ شاہی خاندان کو کچھ عرصہ قید رکھا گیا اور پھر اذیتیں دینے کے بعد پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ نپولین بوناپارٹ لوئس 16 کے بعد فرانس کا بادشاہ بنا۔ وہ یورپی تاریخ کا ایک بااثر فوجی قائد اور سیاست دان تھا۔ اس نے اپنے 15 سالہ حکومتی دور میں فرانس کی سلطنت کو بے حد وسعت دی۔ فرانس کے ہمسایہ ممالک نے فرانسیسی انقلاب کی مخالفت کی۔ انہیں خدشہ تھا کہ یہ انتشار اور افراتفری پورے یورپ میں پھیل جائے گی۔ فرانس میں اس انقلاب کے دفاع کے لیے 1793 میں ایک کمیٹی بنائی گئی جسے کمیٹی آف پبلک سیفٹی کا نام دیا گیا۔ یہ کمیٹی انقلاب کی مخالفت کرنے والے ہر شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیتی تھی۔ اسی دور میں ایجاد کیے گئے آلے گائی لیٹن کے ذریعے ہزاروں ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا جن کے متعلق خدشہ تھا کہ وہ نئے نظام حکومت کے خلاف ہیں۔ اس دور کو دہشت کا دور کہا جاتا ہے۔ ایک سال کے عرصہ میں تقریباً 18,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ فرانسیسی اشرافیہ اور اس نظام حکومت کے مخالفین تقریباً مکمل طور پر ختم ہو گئے۔ دہشت کا یہ دور کمیٹی آف پبلک سیفٹی کے سربراہ رابسپیئر پر بغاوت کے الزام کے بعد 1794 میں بالآخر ختم کر دیا گیا۔ میری انٹوائنٹ جو لوئس 16 کی بیوی اور فرانس کی ملکہ تھی، شاہی دربار میں بے حد اثر و رسوخ رکھتی تھی۔ 1793 میں اس پر بغاوت کا الزام لگایا گیا اور اسے گائی لیٹن کے ذریعے ہی موت کے گھاٹ اتارا گیا۔